الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب آپ؟ تو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی اسپیشل قسم کا تحفہ لے کر۔ تو آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل سمجھ آ سکے، تاکہ جو آج میں آپ کو ریسیپیز بتانے لگا ہوں آپ کو ان کا مکمل فائدہ ہو اور ان سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ اس پہ جو ریسیپیز ہیں یہ اسپیشل میں رمضان کی مناسبت سے لے کر آیا ہوں، کیونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اور یہ جو آج کی ریسیپیز ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو رمضان کے دوران پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے یہ خصوصاً مفید ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، کہ جن لوگوں کو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جن کا رمضان کے علاوہ بھی ان کا گلا خشک رہتا ہے اور جن کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، جن کو بار بار پیاس لگتی ہے، ان لوگوں کے لیے اتنا خاص فائدہ ان ریسیپیز کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کے علیحدہ سمٹمز ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو خصوصاً رمضان میں زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے خصوصاً یہ انشاءاللہ ان لوگوں کو اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو لوگ یہ جو دو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، دو سمٹمز، ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے حاصل ہوگا، لیکن ان کو اس سے کم فائدہ حاصل ہوگا۔ ان کو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 35% 40% تک اس سے فائدہ حاصل ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ سمٹمز موجود نہیں ہیں، ان کو انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے ریسیپیز کی طرف۔ تو فرسٹ ریسیپی میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں، جن لوگوں کو رمضان کے دوران دن میں پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ نڈھال ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ ڈائبیٹک نہ ہوں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ نہ ہوں، اور دوسرے نمبر پر ان کا رمضان کے علاوہ ان کا گلا بہت زیادہ خشک نہ ہو جاتا ہو، تو ان کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اور جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ نے سحری میں دہی کا استعمال ضرور کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ سحری میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں، اور اگر کرنی بھی ہے تو سادہ روٹی کے اوپر مکھن لگا لیں یا دیسی گھی وغیرہ لگا لیا جائے، اس سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے چکنائی کا۔ اور دوسرے نمبر پر سحری میں دہی کا استعمال ضرور کریں، چاہے آدھی پیالی دہی ہو، آدھا کپ دہی بے شک استعمال کر لیں یا 1 کپ استعمال کر لیں، تو پاؤ ہو جائے، پاؤ سے تھوڑی کم ہو جائے تو دہی ضرور استعمال کریں۔ اور دہی کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کھانا پینا ختم کر لیں سحری میں، تو پھر آپ نے قہوہ بنانا ہے۔ قہوے میں آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ قہوے میں آپ نے کچھ بھی نہ آپ شامل کریں، قہوے میں کچھ بھی نہ شامل کریں، صرف آپ پانی بوائل کریں، اور اس میں یہ جو الائچی کے دانے آپ کے سامنے پڑے ہوئے، یہ 3 سے 5 دانے یا 7 دانے، اس کو آپ نے یہ چھلکا اتار کے اور اس کے جو دانے ہیں وہ اس میں شامل کر لینے ہیں قہوے میں۔ تو 5 سے 7 الائچی کے دانوں کا قہوہ بنا کر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ان کو آپ نے پانی جب بالکل بوائل ہونے کے قریب ہو تو وہ الائچی کو کھول کر وہ آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں پانی میں، اور اس کو پھر آپ نے ایک ہلکا سا جوش آ جائے اس کے بعد آپ نے چھان کر اس قہوے کو پی لینا ہے، اس میں چینی بھی شامل کر لیں۔ تو انشاءاللہ یہ 2 کام کرنے سے وہ لوگ جن کو رمضان میں پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اور پیاس سے ان کا برا حال ہوتا ہے، تو ان کو انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جن کا رمضان کے علاوہ بھی گلا خشک رہتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے ضرور حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ آج آپ کی خدمت میں رمضان کے تحفے لے کر حاضر ہوا تھا، تو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور انشاءاللہ ان کو آپ آزمائیں۔ یہ انشاءاللہ میرے مجرب ہیں،
جو لوگ ان کو آزمائیں گے انشاءاللہ ان کو اس کے بہترین رزلٹس ملیں گے. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.